میرے محترم و مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا اور اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت کی مہربانی کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ گناہ سے بچنا یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ کی مہربانی۔ انسان کے اندر احساس ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا میں دیا کہ کاتا کس کا ہے، پیتا کس کا ہے، پیدا کس نے کیا، بڑا کس نے کیا، انتظامات کس نے کروائے اور اطاعت کس کی کر رہا ہے۔ کہا رہتا ہے کہ دنیا ایک ابتلا ہے، دنیا ایک امتحان ہے، تو اس میں امتحان ہے ہمارے لیے کہ جس ذات نے تمہیں پیدا فرمایا اس کی مانتے ہو یا غیر کی مانتے ہو۔ جب انسان اس کی مانتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ آدمی اللہ کی مہربانی سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ احساس نہیں، گناہ کر جاتا ہے، اللہ کی مہربانی نہیں ہوتی، تو اللہ کی مہربانی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کرا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، توفیق اللہ ہی کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق دی، آپ بچ جاؤ گے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو گناہ سے بچنے کی توفیق نہیں دی، آپ نہیں بچ سکتے۔ دنیا میں دیکھیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ کی مہربانی اس پر نہیں ہے، اللہ کا غضب ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی غیرت مند آدمی نہیں ہے؟ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ غیرت مند نہیں ہو سکتا، وہ بے غیرت ہے، وہ بے غیرت ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہے، یہ غیرت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے بڑا غیرتی بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ غیرت مند ہے، اور غیرت مند بندے کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں، بے غیرت کو نہیں۔ تو گناہ سے بچنا انسان کے لیے وہ اللہ کے مہربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے حضرات جو گناہ کرنے کے بعد مختلف طریقوں سے بہانے بناتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ ہوا، کوئی کہتا ہے جی یہ ہوا، اس طریقے سے میں نے گناہ کیا۔
کوئی کہتا ہے میرے اوپر گناہ زبردستی سے کرایا گیا، کوئی کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے گناہ کیا، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ایک جھوٹ کے لیے انسان 100 جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولو گے تو نجات مل جائے گی، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، اور جھوٹ بولو گے تو اس جھوٹ کو صحیح کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولو گے تب بھی وہ جھوٹ جھوٹ رہے گا، سچ نہیں ہو سکتا۔ تو گناہ انسان کے اندر لگا ہوا ہے، یہ نفس امارہ ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، چاہے وہ جوان ہے چاہے بوڑھا ہے، چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ غیر عالم ہے، چاہے وہ قاری ہے چاہے کوئی اور چیز ہے، گناہ ہر کسی کے ساتھ یہ نفس لگا ہوا ہے، اور یہ نفس انسان کو گناہ پر برانگیختہ آمادہ کرتا ہے۔ لیکن بچنے کی صورت کیا ہے؟ ایک اللہ کی مہربانی۔ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، پوری کائنات مل کر ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی، بڑے سے بڑا آدمی آ جائے لیکن ایک صحابی کے مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اتنا بڑا اللہ کا ولی اور بزرگ ہوتا ہے۔ اس سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گئی۔ زنا ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمائے اے اللہ کے رسول، میرے سے تو گناہ ہو گیا ہے، میں نے جرم کر لیا، میں ناپاک ہو گیا، اور آخرت کا عذاب دنیا کے مقابلے میں کئی سخت ہے، اے اللہ کے رسول میرے اوپر حد جاری کرے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں سنی، دائیں طرف آئے پھر بائیں طرف آئے، پیچھے سے سامنے سے، بہرحال جب اعتراف جرم کر لیا، بات واضح ہو گئی، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس کے بعد ان کو سزا دلائی گئی۔ تو یہ خیال کرنا کہ کوئی آدمی بڑا بن جائے اور وہ گناہ نہ کرے اور وہ گناہ سے محفوظ معصوم رہے، یہ ایک سوچ ہے جو مکمل غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گناہ سے معصوم صرف انبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام سے ہٹ کے گناہ سے کوئی معصوم ہو نہیں سکتا، گناہ سے کوئی محفوظ ہو نہیں سکتا۔ اور گناہ کا یہ مادہ اس انسان کے اندر ہے، تو اس گناہ کے مادے کی وجہ سے یہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، نیکی کی وجہ سے نہیں، گناہ کے کرنے کے اختیار کی وجہ سے یہ آدمی فرشتوں سے افضل ہے۔ اس کی آسان سی مثال آپ کو بتاؤں، ایک آدمی اندھا ہے، ایک آدمی کی آنکھیں۔ اب اندھا آدمی اگر نظر کی حفاظت نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ بد نظری کر نہیں سکتا، وہ اندھا ہے، وہ کیا دیکھے گا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب اس نے اپنے آنکھ کی حفاظت کی تو کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے، اس کی تو آنکھ ہی نہیں ہے۔ اب کمال کی بات اس آدمی کے لیے ہے کہ جس کی آنکھیں ہیں،
اور آنکھوں والا آدمی اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، یہ ہے کمال، یہ کمال ہے۔ اب فرشتے جو ہیں وہ گناہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، گناہ چاہے بھی نہیں کر سکتے، گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے ان کو۔ اللہ رب العزت نے گناہ کے طریقے ان کو نہیں بتائے، وہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ تو محفوظ ہی محفوظ ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے گناہ کا اختیار بھی دیا ہے اور طاقت دی ہے اور نیک اعمال کی بھی دی۔ اب یہ انسان وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ سے خوف کھا کر، گناہوں سے بچ کر اللہ کو راضی کرتا ہے اور اپنے نفس خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے۔ اس نقطے کی وجہ سے انسان فرشتوں سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ عام انسان عام فرشتوں سے، خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جناب ہم جبریل علیہ السلام سے افضل ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، ہم میکائیل علیہ السلام سے افضل ہو جائیں، ہم اسرافیل علیہ السلام سے افضل ہو جائیں، نہیں، جو ہمارے طرح کے فرشتے ہیں ان سے ہم افضل ہیں، اور ان فرشتوں سے وہ افضل ہے جو ان کے مقابلے کے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ تو انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے۔ اب جب گناہ کر سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے، تو گناہ کو چھوڑتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اور جو گناہ کر نہیں سکتا تو وہ گناہ سے اگر بچ جائے تو کیا ہوا، وہ تو ویسے بھی گناہ سے بچا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی افضلیت اور آپ کو مقام اسی لیے دیا ہے کہ آپ اپنی خواہشات نفسانی پر کنٹرول کر کے گناہ سے بچتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے، اور ایسے پیغمبر نہیں تھے کہ بس وہ پیغمبر ہیں، نہیں، باپ بھی پیغمبر ہیں، دادا بھی پیغمبر ہیں، پر دادا بھی پیغمبر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام پیغمبر، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ اب زلیخا نے جب تمام کے تمام دروازے بند کر کے ان کو گناہ پر آمادہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے اندر گناہ کا طاقت نہیں ہے، اس میں جو اللہ نے طاقت رکھی ہے وہ طاقت اللہ نے کسی میں رکھی نہیں ہے۔ ہمارے عام آدمی کی طاقت پیغمبر کی 100 آدمی کی طاقت، لیکن اس پیغمبر نے زلیخا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ گناہ سے رک گئے، سارے دروازے بند، میں بادشاہ کی بیوی ہوں، آپ سے پوچھنے والا کون؟ آپ یہاں پر آپ کو دیکھنے والا کون؟ آپ جو چاہے وہ کرے، آپ سے پوچھنے والا کون؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ ذات جس ذات نے مجھے مقام دیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پیغمبر بنایا، جس نے میرے باپ دادا اور پردادا کو پیغمبر بنایا، اس اللہ کا مجھے خوف ہے، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے، یہ چیز ہے۔ اس لیے
حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام ہے، پیغمبر ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی گناہ کر جاتا ہے، ظاہر ہے کہ گناہ کس سے ہوگا؟ مسلمان سے ہوگا۔ کافر تو گناہ ہی گناہ کے اندر ہے، اس کے ساتھ اور کیا گناہ کرنا ہے؟ اس کو تو ایمان ہی نہیں۔ گناہ کس سے ہوگا؟ مسلمان سے ہوگا۔ اب اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے اور جناب ہم یہ مشہور کر دیں پوری دنیا میں کہ مسلمان ایسے ہیں کہ وہ یہ گناہ کرتے ہیں، اب یہ کوئی تک کی بات ہے؟ بھائی گناہ پورے معاشرے نے، پورے قوم نے تو نہیں کیا، ایک آدمی نے کیا ہے۔ ایک آدمی نے اگر گناہ کیا ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی گناہ ہے، اس کے ساتھ باقی پوری دنیا کے مسلمانوں کا کیا تعلق ہے؟ ایک کافر اگر ظلم کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پورے کافر ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو آپ لوگ دنیا کو سر پہ اٹھا لیتے ہو کہ نہیں بھائی ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ احتجاج شروع ہو رہا ہے، نہیں ظلم کیا تو اسرائیل نے کیا، ہم ان کا ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ دینے والے نہیں ہیں، آپ بھی کافر وہ بھی کافر۔ لیکن جب یہاں سے آپ کو یہ آواز پہنچتی ہے کہ آپ یورپ والے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہو، ان کو قتل کرتے ہو، تو آپ اٹھتے ہو، احتجاج کرتے ہو کہ نہیں بھائی ہم ان کے ساتھ نہیں۔ اپنے حق میں آپ اس طرح کہتے ہو، اور جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے آپ کہتے ہو پورے مسلمان ایسے، یہ کہاں کی بات ہے؟ ایک داڑھی والے سے گناہ ہو گئی، وہ گناہ ہے، اس گناہ کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا، گناہ ہے، غلط ہے، اس کو کون صحیح کہہ سکتا ہے؟ ایک بڑے آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے، یقیناً وہ گناہ ہے اور اس گناہ کو کوئی اچھا نہیں کہہ سکتا، وہ گناہ ہی ہے۔ اور اس کو جو گناہ ظاہر ہو گیا تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سمجھے کہ یہ اس کا پہلا گناہ نہیں ہے، اس کا یہ پہلا گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے نا، زنا کرتا ہے اور اس کی ویڈیو بن جاتی ہے، یا جناب کوئی زنا کرتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر گواہ بن جاتے ہیں، لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کا یہ پہلا گناہ ہے، یہ پہلا گناہ نہیں ہے، یہ پہلا گناہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت ستار ہے، ستار، انسان کے اوپر پردہ ڈالنے والے اللہ کی ذات ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے اللہ پاک پردہ ڈالتے ہیں، دوسرا کر لیتا ہے پھر بھی اللہ پاک پردہ ڈالتے ہیں، تیسرا کرتا ہے اللہ پاک پردہ ڈالتے ہیں، گناہ کرتا رہتا ہے اللہ پاک پردہ ڈالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں تاکید ہے، ہمیں حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے گناہ دیکھ لیا، اس گناہ کو چھپایا، اس کو ظاہر نہیں کیا اور اس کے اوپر پردہ ڈالا، اللہ رب العزت اس پردہ ڈالنے کا انعام اس آدمی کو قیامت کے دن یہ دیں گے کہ تمام مخلوقات کے سامنے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے گا۔ اتنا بڑا انعام، اللہ پاک اتنے پردے ڈالنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پردہ اٹھانے والے نہیں ہیں، لیکن جب بندہ حدود کو پار کر جاتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے، احساس اللہ کے خوف کا ختم ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کے آنکھوں کو، کانوں کو، دماغ کو اور سب چیزوں کو بند کر کے اس کا وہ گناہ سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھو کہ وہ پہلا گناہ نہیں ہے۔
وہ 101 گناہ ہے، 101 گناہ. سمجھو کہ یہ پہلا گناہ نہیں ہے، اس سے پہلے اس آدمی نے 100 گناہ کیے ہیں. اس پر اللہ نے پردہ ڈالا اور ایک سے پردہ اس لیے اٹھا کہ جناب اس آدمی نے حد پار کر لی. تو اگر کوئی داڑھی والا، سفید کپڑے والا کوئی گناہ کر جاتا ہے، پھر آپ جناب یہ مشہور کر دیں کہ جناب داڑھی والے گناہ کرتے، یہ کہاں کی تک کی بات، یہ کوئی بات ہے؟ تو اگر اس طریقے سے تو جناب آپ کے داڑھی والے وہ لوگ جو کالج میں، یونیورسٹیوں میں بغیر داڑھی کے وہ لوگ جو صبح اور شام گناہ کرتے ہیں، تو کیا آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ بغیر داڑھی والے گناہ کرتے، بغیر داڑھی والے گناہ کرتے، بغیر داڑھی والے یہ کرتا ہے، بغیر داڑھی والے یہ کرتا ہے؟ نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا. اسی کے داڑھی کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ تو اس آدمی کا اپنا قصور ہے. کتنے بغیر داڑھی والے لوگ ایسے ہیں، کتنے بغیر داڑھی والے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے سامنے جب گناہ ہوتا ہے نا، ان سے برداشت نہیں ہوتا، ان سے کوئی گناہ برداشت نہیں ہوتا، وہ فوراً مقابلہ کرتے اور فوراً گناہ کو ختم کرتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے پاس فرشتے آئے اور ان کی قوم لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی عادی تھی، تو قوم آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ لڑکے خوبصورت ہیں، ہم ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے. پیغمبر نے فرمایا کہ ارے ظالموں، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرو گے ظالموں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، میری تمام کی تمام بیٹیاں تم لوگ کے نکاح کے لیے حاضر ہیں، ان سے نکاح کرو. میری بیٹیوں سے مراد قوم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کرو. لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرو گے تو ان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا. اسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں بھائی شادی کرو، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ جوانی میں ایک شادی کریں، آپ جوانی میں کریں، آپ بڑھاپے میں کریں، آپ ادھیڑ عمر میں کریں، آپ بڑھاپے کے اندر جوان لڑکی سے کریں، بوڑھی سے کریں، درمیانی عمر سے کریں، آپ کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ ایک سنت طریقہ ہے، ایک اجازت ہے، ایک اچھا کام. ایک شادی کریں، 2 کرنا چاہتے ہو 2 کرو، 3 کرنا چاہتے ہو 3 کرو، 4 شادی کرنا چاہتے ہو 4 کرو، کوئی بری بات نہیں. اپنے عمر والی سے کرنا چاہتے ہو، چھوٹی سے کرنا چاہتے ہو، جوان سے کرنا چاہتے ہو، بوڑھی سے کرنا چاہتے ہو، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اجازت دی. ایک کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تیسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، چوتھے کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں. آپ کو کوئی تانا نہیں دے گا، کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنا یہ جنسی خواہش لڑکے سے پورا کریں گے تو پیغمبر نے اپنے قوم سے کہا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی غیرتی آدمی نہیں ہے جو تم لوگ یہ کام کرتے ہو؟ پیغمبر نے ان کو بتا دیا کہ جو اس طرح کے کام کرتے وہ 1 نمبر کا بے غیرت ہوتا ہے، وہ 1 نمبر کا بے غیرت ہوتا ہے، اور جو شادی کرتا ہے وہ 1 نمبر کا غیرت مند ہوتا ہے. صاحب بتا دیں، کیا تم میں کوئی غیرت مند نہیں ہے؟ مطلب یہ تو تم جو کام کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ بے غیرتی کے کام ہے. اب بے غیرتی کا کام آپ کرنا چاہتے ہو، بے غیرت بنتے ہو، تو پھر بے غیرت سے تو اللہ پاک پردہ اٹھا لیتے. آپ غیرت مند بنو. آج ہماری بچیوں کا خیال نہیں ہے، بیوی کو کوئی بیوی نہیں سمجھتا، بیوی کا کوئی خیال نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو چھوڑ دیا، جس میں صاحب ہے اس کو چھوڑ دیا، جس سے اس کا نسل بڑھے گا اس کو چھوڑ دیا،
جس میں اس کی عزت اور حیا ہے اس کو چھوڑ دیا اور گناہ کے پیچھے لگ گئے. تو جناب بیوی بھی چیخ رہی ہے, گھر میں راشن بھی نہیں ہے, گھر میں خرچہ بھی نہیں ہے, قوم اور خاندان میں بدنامی بھی ہے, بے عزتی بھی ہے. آج تک کسی غربت کی وجہ سے کسی بیوی نے اپنے شوہر کو تانا نہیں دیا, وہ غربت کی وجہ سے اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں گئی. لیکن اگر گئی تو وہ بے غیرتی کی وجہ سے, اور وہ بے غیرتی یہی ہے, وہ یہی بے غیرتی ہے. اب اس کو قرآن نے بے غیرت کہا ہے, اور غیرت مند اچھے کام والوں کو. تو ہماری عزت اس میں ہے کہ ہم غیرت والے کام کریں اور بے غیرتی والے کام سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.